السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے دوبارہ بات کرنا چاہتی ہوں، بس اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، مذہب کے بارے میں۔ آپ لوگ نا اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے نماز پڑھیں، اور جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، کیونکہ اتنی اچھی بات ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں، قرآن پاک پڑھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، ایک ہی رکوع کی کریں سب لوگ بڑے، اور گھر میں یہ چیزیں آپ قائم کریں۔ اب بہت کمی ہو گئی ہے ان چیزوں کی۔ دنیا داری میں سے تھوڑا ٹائم نکال کے کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی، جو اللہ نے ہم پر فرض کر دی نا، نماز تو ہم پر بالکل فرض ہے، تو اس کو بھی ادا کریں۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک تو صبح فجر میں جلدی اٹھتے ہیں، سب سے پہلے تو فجر میں اٹھتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے اللہ سے بات کرنے کا، اور اپنی ساری دعائیں، سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، اور بس اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور دیکھیں آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو کوئی ایک نماز پڑھتا ہوگا۔ وہ بات ہی نہیں رہی جو پہلے تو لوگوں کی یہی ہوتی تھی کہ بچوں کو اسلامی تربیت بھی دے، لیکن آج کل یہ تھوڑا سا کمی آ گئی ہے۔ دیتے تو ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں دیتے، اسی لیے ہمارے ملک میں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بچوں کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کن کن باتوں کو منع کیا گیا ہے، یا ہماری نسلوں کو، یا ہماری بہوؤں کو، ہماری بیٹیوں کو معلوم تو سب ہے لیکن عمل نہیں کرتے، تو عمل کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور میرا دل چاہتا ہے، میرے گھر میں تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگتی آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور نماز کا پابند بنائے۔ کوئی پڑھتا ہے گھر میں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ نماز قائم کریں۔ یہ تو دنیا تو فانی ہے، اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے نا۔ اب آپ لوگ زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بالکل کہانی کے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ دوا پابندی سے کھاتے ہیں نا، جب بیمار ہو جاتے ہیں، تو پوری دن کی نماز میں 1 گھنٹہ خرچ ہوتا ہوگا، اور 1 ہی گھنٹہ ہوتا ہے پورا، آپ حساب لگا لیں، تو کوئی زیادہ 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے وہ نہیں کر سکتے؟ اس سے ہمیں ذہنی سکون ملے گا۔ پڑھ کر دیکھیں، یقین کریں کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل کرے اور سب کی دعاؤں کو قبول کرے، لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ایسا ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ جا نماز بچھا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اللہ سے بات کریں اور دعا کریں۔ دیکھیں ہوتا تو یہی ہے کہ ہم یہ لوگ کہتے ہیں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کرتے تو یہ ہو جاتا، وہ کرتے تو وہ ہو جاتا، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ نے ایک بات رکھ دی ہمارے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا، وہ کرتے تو وہ ہو جاتا۔ ہر وقت اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں نکالنی چاہیے منہ سے، بس اللہ سے ہر وقت توبہ تو ضرور کرنی چاہیے
دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے اس دنیا میں برے لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہو کیسا حادثہ پیش آیا ہے، بس خون کے آنسو اور روتے ہیں لوگ، اور ہم بھی کہ ہمارے مسلمان کیا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہے کیا ہے، دین کی کمی۔ آپ دین کو فالو ہی نہیں کر رہے، دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہماری کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن یہاں تو بے حس ہو گئے ہیں لوگ، بے حس۔ تو بس میری آپ لوگوں سے یہی ہے التجا، اپنی بہوؤں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے، اپنی فیملی، اپنے خاندان کے لوگوں سے، میرے جو بہت پیارے پیارے رشتے ہیں سب سے اور لوگوں سے، اگر کوئی اور بھی میری یہ بات سنے، سب سے میں یہی کہتی ہوں خدا کے لیے نماز قائم کریں، نماز قائم کریں اور گھر والوں کو تھوڑی بہت ان کو نصیحت کریں۔ آج کل تو نصیحت کرنا بھی یہ ہے نا، جواب مل جاتے ہیں، لیکن اس کی پرواہ نہ کریں، ایک آدھ دفعہ دن میں کہہ دیں کہ نماز پڑھ لو، تو یہ ہے۔ اور میں ان سے ایما، فضا، وائنا، اینا اور جتنے لڑکے ہیں، اب سب کے نام کیسے لوں، سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نانی اماں خوش ہوتی ہیں، دادی اماں خوش ہوتی ہیں نماز سے، تو اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو نماز پڑھیں، مجھے بتایا کریں۔ اور جو میرے اپنے بچے ہیں، میں نے ہمیشہ کوشش کی، بہت کوشش کی ہے، میں نے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی میں نے، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہوں کہ یہ ہے، یہ ترجمہ، ان کو اچھی باتیں بتاتی رہتی ہوں۔ تو یہ نہیں کہ آپ مسلمان تو ہیں، یقیناً آپ اچھے کام بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا، لیکن نماز کی پابندی ایک الگ چیز ہے، ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ تو کاش میرے یہ کہنے سے کوئی پڑھنے لگے پابندی سے، تو میرا یہ کہنا بھی مجھے اچھا لگے گا۔ ویسے تو یقین ہے ہمارے بچے پڑھتے ہوں گے، اور ہماری جو ہیں بہو ہیں وہ بھی اچھی تربیت دے رہی ہیں، اور سریا بھی بہت پڑھاتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو اچھا لگتا ہے۔ مصطفیٰ کل پڑھ رہا تھا بہت اچھی آواز سے، یہ دانیال، سروش، سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھو نماز سے کتنے فائدے ہیں، کم از کم ابھی میں صحیح سے تعداد نہیں، لیکن بھائی 3 دفعہ صبح ہم کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ دوپہر کو، 3 مرتبہ عصر، 3 مرتبہ مغرب، 3 مرتبہ عشاء۔ منہ بھی صاف رہتا ہے، ہر وقت ہاتھ بھی دھلتے ہیں، چہرہ بھی دھلتا ہے، پاؤں بھی دھلتے ہیں، اور دیکھیں کتنے فائدے ہیں۔ پھر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وہ خیر یہ کہنا تو میرا اچھا نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، آپ کی ایکسرسائز بھی کتنی اچھی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے، اس کو سمجھو بچوں۔ تو بس شکریہ، اگر آپ لوگوں نے سنی تو ٹھیک ہے، اور عمل کریں اس پر، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ارے بھائی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو جب نماز نہیں کوئی پڑھے گا دعا کیسے کریں گے؟ مجھے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ جب بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے جبھی تو دعا کریں گے، ویسے تو یاد ہی نہیں رہتی دعا کرنے، اس لیے میں بہت فکر مند رہتی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے بھی دے، اور آپ کو دے، اور سب کو دے، پوری دنیا کو دے۔
آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔